اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے، اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 5,500% سالانہ سود، کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5,500% سالانہ سود، 6%، 10%، 18 یا 20%، اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، لیکن یہ 5,500% سالانہ سود، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح؟ تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی، کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا، تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولی تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا۔ خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں، سوئی گیس۔ اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ SNGPL والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے، اور وہ بینک کے فنانس پر کام کر رہی ہیں، تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا۔ پاور جنریشن، بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں، ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے، اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے جو بھی ہے، وہ OGDC والوں کا پروڈکٹ ہے، تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا۔ اپنے سٹاف کو، خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے، ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں، لگژری گاڑیاں بھی ہیں اس میں، گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے، وہ سب کا سب لیز پر ہے، تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے۔ جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں، وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے، تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجئے بینکر کے سود کی، تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے یعنی عمل کے بعد اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی، تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اسے منڈی میں ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی، سپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈفرنس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں، اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے، ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے، ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے، اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے، ٹیوب ویل بھی درکار ہے، ان کا فیول بھی درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹس بھی چاہیے، تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں، اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے، تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی، جننگ فیکٹریوں میں آئے گی، جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا۔ یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں، تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں، سپننگ ہوگی، کپڑا بنے گا، پھر اس کی فنیشنگ، اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ، اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی، تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا، تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے۔ اور اگر ایک سطح پر بینکر کا سود جو ہے وہ 10% ہو، اس کی شرح تو گھٹتی بڑھتی رہی ہے ماضی میں، لیکن اوسطاً اگر اسے 10% سمجھا جائے تو 550% سود کی ادائیگی صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے۔ ابھی آٹا بھی درکار ہے، چینی بھی درکار ہے، گھی بھی درکار ہے، دوائیاں بھی درکار ہیں، اسٹیشنری بھی چاہیے، اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے، کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں، اس سواری کا فیول ہے، گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے، یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں۔ آسائشات کا اس میں کوئی ذکر میں نے نہیں کیا، اس 10 کو ذرا 550 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیے، یہ
5500% सूद जो है एक तहज्जुद गुजार की कमर पर भी यह बोझ लदा हुआ है, और वो भी चारों नाचार, वो जो इस जमाने के रब बने बैठे हैं, वो उनकी बंदगी करने पर मजबूर है। और ये है वो टूल जिसके जरिए से उन्होंने इस जमाने में अवाम की हाकमियत मुतलका का दिल फरेब नारा देकर अपनी रबूबियत मुसल्लत कर रखी है। सिर्फ यही एक टूल है। आप जहां भी एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको तह में यह बात नजर आ जाएगी। सबसे अहम बात तो यह है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, कि कोई हुकूमत दुनिया की इस वक्त ऐसी नहीं, बशमूल अमेरिका की हुकूमत के, बल्कि अमेरिका की हुकूमत तो दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज हुकूमत है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो बैंकरों की मकरूज ना हो। तो फिर थोड़ा सा अपने तखय्युल को हरकत दीजिए तो आप फौरन इस नुक्ते तक पहुंच जाएंगे कि जमहूरियत, फौज और बादशाहत, दुनिया भर में ये तीनों इदारे बैंकरों के गुलाम इदारे हैं। फिनांस के बगैर इनमें से कोई काम कर नहीं सकता। फिनांस कहां से आता है? फौज को भी ये फिनांस जो है, डिफेंस बजट नेशनल बजट में से मिलता है। और नेशनल बजट कहां से आता है? नेशनल बजट में तो पिछली डेब्ट सर्विसिंग जो है उसके लिए भी सूदी कर्जा लिया जाता है। तो फौज को कहां से मिलेगा? तो वो जो दे रहे हैं उन्हें पता है कि हम कर्ज किस किस को दे रहे हैं, आगे जाके कहां कहां तकसीम होगा। तो उसके जरिए से वो दुनिया भर में फौज को भी इस्तेमाल करते हैं। और जमहूरियत तो है ही पैसे का खेल, बाकी रह गए वो बादशाह। तो बादशाहों का हाल हमारे सामने है कि एक दो बादशाहतें जो नाम की बादशाहतें नहीं थी, बिलाखिर उन्होंने अपने हथकंडों के जरिए उन्हें भी वर्ल्ड बैंक का मकरूज कर दिया। यहां से यह बात जो है बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि बैंकारों ने वो इल्यूजन्स, वो फरेबहाए नजर जो उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, उसके जरिए से उन्होंने जब हुकूमतों को इस तरीके से, और जाहिर है पूरे ग्लोब के ऊपर यही तीन किस्म की जो हैं कुव्वतें वो हुकूमत कर रही हैं, जमहूरियत है, फौज है, बादशाहत है, जब उन्होंने उनकी रगे जां जो है दबोच रखी है, तो फिर उनके तहत चलने वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हों, खा वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हों, और खा उनके इंतजाम इंसराम के तहत चलने वाले इबादत खाने हों, उसमें किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने अपने मकासद की आबियारी का बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन यह कि यह बात किसी की समझ में वो आने नहीं देते, और वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो इस जमाने में लोगों के जहन पर मुसल्लत हो चुके हैं, उसके जरिए से वो लोगों के मसाइल के बारे